بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فالن، حضرت آدم اور ابلیس کی سٹوری سے جو لیسنز ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام اور ان کی وائف ایو یا حوا علیہ السلام، ان کی جو سٹوری ہے وہ قرآن میں تقریباً 7 ٹائمز بیان کی گئی ہے مختلف جگہوں پہ۔ تو ہم آج ان کی ساری سٹوری نہیں پڑھیں گے کیونکہ اکثر لوگوں کو ان کی سٹوری کا پتہ ہے کہ ہوا کیا، لیکن ہم سورہ اعراف کی 11 نمبر آیت سے لے کے 25-26 نمبر آیت جہاں تک ٹائم ملا ہے انشاءاللہ وہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیسنز ڈرائیو کرتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ ہے تو قرآن لمیٹڈ، 30 پارے ہیں، لیکن ڈیپ بہت ہے۔ تو ہر واقعے میں مختلف لیسنز ملتے ہیں آپ کو، ہر واقعے میں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، رادر یو فائنڈ پروفاؤنڈ میننگز ان دا قرآن اف یو ڈائیو ڈیپ انٹو دا میننگز، ٹھیک ہے۔ سو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں فیشن کیا، تمہیں ڈیزائن کیا۔ خلقناکم میں صورناکم شامل ہے، تخلیق میں اس کی صور بنانا، اس کی تصویر بنانا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور عربک میں صورناکم یہ خلقنا میں شامل ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ صورناکم کو ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ کہ یہ انسیت شو کرتی ہے، یہ ایک ایفیلیشن شو کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے خلقنا کا ورڈ یوز کیا، کسی کے لیے صورنا کا ورڈ اس طرح سے یوز نہیں کیا جس طرح انسان کے لیے کیا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فیشن کیا، ڈیزائن کیا۔ خلقنا تو نیڈ ہے، لیکن اف یو وانٹ ٹو شو سم آرٹسٹ ان یور سیلف دین ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی تصویر کشی کی یا یہ کام کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی امیزنگ ابیلٹی کو اور اپنی محبت کو ڈیفائن کریں انسان میں کہ ہم نے تخلیق کے بعد اس کو احسن انداز میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن طریقے سے بہترین طور پہ بنایا، ٹھیک ہے۔ آسمان و زمین کے بارے میں آتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور مختلف کریشنز کو، لیکن انسان کے بارے میں فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بہترین طریقے سے بنایا۔ اور اس سے ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے تمہیں فیشن کیا، تمہیں بنایا اور کیا ہی بہترین طریقے سے احسن انداز میں ایکسیلنس کے رتبے میں بنایا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا لیا، دیکھیں اللہ نے بہت سی چیزیں بنائی۔ سنو فلیکس اگر آپ نے دیکھے ہوں، جو آئس فلیکس سنو فلیکس ہیں، کتنے بیوٹیفل ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا ورژن دیکھیں تو اٹس امیزنگ۔ آسمان، زمین، پہاڑ، اللہ کی تمام مخلوقات، برڈز، سمندر، فش، ہر چیز دیکھ لیں آپ، اٹس امیزنگ۔ لیکن انسان میں دیر از سم تھنگ مور دین دیٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فزیکل اپیرنس بھی بہت بہترین سی بنائی، اور آگے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے لگے ہیں اس میں لیسنز ہیں کہ تم اپنی فزیکل بیوٹی کے ساتھ ساتھ انٹرنل بیوٹی کو بھی کمپرومائز مت کرنا۔ جو میں تمہیں آگے بتانے لگا ہوں وہ تمہاری انٹرنل بیوٹی کو انٹیکٹ رکھے گی اور یہ تمہیں اندر ہی خوبصورتی عطا کرے گی۔ سو لسن ٹو دس ویری کیئرفلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو آرڈر کیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس، اور ابلیس سب سجدے میں گر گئے ایکسیپٹ ابلیس۔ اب ملائکہ کتنے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ ان کی کاؤنٹ کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بیت جو ہمارا خانہ کعبہ ہے، قبلہ ہے، اس کے بالکل اوپر جو ہے بیت المعمور ہے آسمانوں کے اوپر، اور بیت المعمور کا جو طواف ہے وہ فرشتے کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں، اور جو فرشتہ آج تک آیا ہے اس کے بعد اس کی دوبارہ آواز نہیں آتی،
باری نہیں آتی اس کی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان دنیا جو ہے نا یہ چیختا ہے اور چلاتا ہے, اور اس کا حق ہے چیخنا اور چلانا, کیونکہ دیر از نو اسپیس مور دین 4 فنگرز جہاں پہ فرشتے سجدے, قیام اور رکوع نہیں کر رہے. اور ان فرشتوں کو جب آخر میں آرڈر دیا جائے گا کہ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھو, تو یہ جب سر اٹھا کے اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو اتنے ملائکہ ہیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. ایک موقوف روایت میں آتا ہے, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, موقوف روایت وہ ہوتی ہے جو صحابی تک پہنچتی ہے, اللہ کے نبی تک نہیں پہنچتی, ٹھیک ہے. اس میں ڈیٹیل ہے خیر, لیکن اس میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اینجلز کو جو پیدا کیا ان کے 10 حصے کیے, 9 حصے اپنی عبادت کے لیے اور 1 حصہ اپنی ورشپ کے لیے. تمام مخلوقات میں سے ان کے 10 حصے کیے, 9 حصے اینجلز کے تھے اور 1 حصہ تمام مخلوقات کا تھا. ان جو 9 حصے تھے ان میں سے 1 حصہ اللہ تعالیٰ کی امر کو فالو کرتا ہے, منکر نکیر ہیں, مختلف کام کرتے ہیں, وہی لانا, اور باقی جو حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مخلوقات کی ڈویژن کی, جس میں مخلوقات میں جنات کو بنایا, 9 حصے جنات کے, 1 حصہ انسان کا, اور انسانوں کے پھر حصے بنائے, اور 9 حصہ انسانوں کے, بلکہ 1 حصہ انسان میں سے بنی آدم کا, اور باقی حصے یاجوج اور ماجوج سے, بیکاز دے آر ویری واسٹ نمبرز, ٹھیک ہے. تو فرشتوں کے ہم اماؤنٹ کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. اور فرشتے ہیں کیسے؟ سبحان اللہ, نورانی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. فرشتے وہ ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے, they never sinned all their life. اب ان ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ملائکہ کو امیجن کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز میں, روز میں کھڑے ہوئے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ فسجدوا, سجدہ کرو, تو سارے کے سارے فوراً سے سجدے میں گر جاتے ہیں, ایکسیپٹ ایک شخص ہے جو ایسے کھڑا ہوا ہے. فسجدوا الا ابلیس, ایکسیپٹ ابلیس. اور ابلیس کیوں ملائکہ میں تھا؟ he was from the jinns, he was not from the angels. لیکن اتنا عبادت گزار بن چکا تھا, اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو پروموشنز دی تھی مرتبے میں, کہ اس کو ملائکہ کا درجہ دیا ہوا تھا. اب یہ ملائکہ میں اور تمام سجدے میں گر گئے, اور یہ کھڑا ہوا ہے. لم یکن من الساجدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سجدے کرنے والوں میں سے نہیں تھا, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. سبحان اللہ, ابلیس کو مردود قرار دیا گیا ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے. اور ہم لوگ روزانہ کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں اپنی زندگی میں. ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا, اس کو نکال دیا اور قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا, لعنت والا قرار دے دیا. اور ہم انسان کتنی نمازوں کا انکار کرتے ہیں بائی ڈوئنگ واٹ؟ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, اور ہم اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں, یا ہم پب جی کھیل رہے ہیں, یا ہم یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یا ہم فون پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ کام ہے میں اسے بعد میں کر لوں گا. اینڈ دین وی آر بزی ان ڈوئنگ دیز تھنگز, اور ہم اس سجدے کا انکار کرتے ہیں. although we not saying it کہ ہم نہیں آ رہے, لیکن ایکشن اسپیک لاؤڈ دین ورڈس, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ابلیس ہے, اس نے سجدے کا انکار کرنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہا ہے. قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو واضح کریں گے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شن کو واضح کریں گے اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ سجدہ کرو. لیکن جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ اس دن بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. جو لوگ دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ تو فوراً سے گر جائیں گے, باقی لوگ کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن ان کی کمروں کو سیدھا کر دیا جائے گا, وہ نہیں کر پائیں گے, اور وہ روئیں گے اور چیخیں گے, چلائیں گے, یا اللہ ہمیں اجازت دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب تم دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھے, سلامت تھے, تب تمہارے پاس چوائس تھی, تم نے انکار کیا, تم نے سجدے نہیں کیے. آج اس کو ہی توفیق ملے گی جس نے زندگی اپنی سجدوں میں گزاری, جس نے زندگی لا الہ الا اللہ پہ گزاری. سو ہمارا اس دنیا میں جو ریکارڈ ہے نا, وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ٹریٹمنٹ کس طرح سے کیا جائے گا, منکر نکیر ہمارے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے. جب ہماری موت ہوگی تو ہم سفید چہروں والے فرشتے دیکھیں گے یا کالے چہروں والے فرشتے دیکھیں گے؟ کیا ہمیں VIP ٹریٹمنٹ ملے گا اور حنوت من حنوت الجنہ و کفن من اکفان الجنہ ملے گا,
perfume from the perfumes of paradise and shout from the shouts of paradise, یا کفن میں اکفان النار, جہنم کے کفن میں سے کفن ملے گا. سو آر دس لائف اسپین ڈیسائڈز کہ ہمارا آگے ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے گا. اس دنیا میں تو مال ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ انسان مال کتنا ہے, وہ وی آئی پی اس میں جا رہا ہے, یا اس کی کانٹیکٹ کتنے ہیں, وہ پولیٹیشین ہے, وہ کیا ہے, وہ کس طرح سے جا رہا ہے. السلام ورحمۃ اللہ. لیکن آخرت میں جو ہے نا مال کاؤنٹ نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے تمام چیزیں ساتھ جائیں گی انسان کے, اسپیشلی 3, مال, اہل اور اعمال. قبر میں چھوڑنے کے بعد مال اور اہل واپس چلے جائیں گے, صرف اعمال واپس رہ جائیں گے. سو کہیں ہم ایسے ابلیس کی کیٹیگری میں سے نہ بن جائیں کہ جس نے سجدے کا انکار کیا اور اس کو کبھی سجدے کی توفیق نہیں ملی آج کے بعد. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں جو کہ سجدوں کا انکار کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان سے سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے. پھر وہ جمعے کے باہر بھی گاڑی میں باہر بیٹھے رہتے ہیں جمعے کی نماز میں, لیکن وہ اندر مسجد میں نہیں آتے. ہمارے کتنے دوست تھے جو کہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے, دے یوزڈ ٹو سٹ ان کار, لیکن مسجد نہیں آتے تھے. اور شیطان نے ان کو بہت سارے وسوسے کہ میرے کپڑے پلیت ہیں, میرے یہ ایشوز ہیں, وہ ایشوز ہیں, بس میں نے نہیں آنا, تم جاؤ. یہ توفیق ہی چھین لی جاتی ہے ان سے. مسلم بن یسار رحمہ اللہ, جب بھی اذان کی آواز آتی نا ان کا ہز فیس یوز ٹو گو پیل, وہ یلوش ہو جاتا اور وہ انزائٹی میں آ جاتے, ڈپریشن, ایک فیئر میں آ جاتا ہے. ان سے پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں, آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں بلانے والے کی آواز نہیں آ رہی, کون بلا رہا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اب بلاوا کس ذات کا ہے؟ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں وہ آسمان و دنیا کا بادشاہ اور مالک ہے. اور ہم لوگ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے تمام خیالات ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. وائی؟ دا ریزن از ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے. اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف نہ ہو تو پھر وہ سجدے کا انکار کرتا ہے. ابلیس عبادت گزار تو تھا لیکن اس کو اللہ کی صحیح پہچان نہیں تھی, اس لیے اس نے انکار کیا. ٹھیک ہے, اچھا موونگ آن, اگلی آیت پہ آ جائیں. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے جب تجھے میں نے حکم دیا. مینس کہ اللہ کی بادشاہت ہے, میرا آسمان اور زمین ہے, میرا حکم چلتا ہے, تو کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے تجھے منع کیا اور تو یہ نہیں کر پا رہا. مطلب از دیر اینی ادر ریزن؟ جسٹیفائی کرو اپنے اس ایکشن کو. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, یہاں پہ ایک بات حذف ہے, نہیں مجھے کسی اور نے منع نہیں کیا, بلکہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں سے بہتر ہوں. حالانکہ رب کا حکم ہے, رب کا حکم ہے, لیکن اس کا جو ایروگنس تھا وہ غالب آ گیا اس پہ کہ انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں. آپ جانتے نہیں ہیں مجھے میں کتنا عبادت گزار ہوں, آپ جانتے نہیں ہیں مجھے کتنا میرے اندر علم ہے, آپ جانتے نہیں میری ڈگریز کیا ہیں, آپ جانتے نہیں میرا خاندان کیا ہے. لوگ ایسی باتیں پہ سنیے نا, ایسی باتیں, ہم فلاں برادری سے بلانگ کرتے ہیں, ہم فلاں لوگ ہیں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اپنی کریشن پہ فخر کر رہا ہے کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. اینڈ ہی واز اسیومنگ کہ آگ مٹی سے بہتر ہے, کیونکہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے بیٹھتی ہے, تو شاید آگ مٹی سے بہتر ہوگی. تو ایک بات بھی جان لیں کہ ہر ایزمپشن ٹھیک نہیں ہے. ہر خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے, ہر لاجک جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے تھا, آگ ہیٹ پرووائڈ کرتی ہے, آگ اوپر اٹھتی ہے, آگ بہتر ہے مٹی سے, لیکن ہی واز رانگ ان ہز ایزمپشن. ایسی بات نہیں ہے. سو ہم لوگ بھی بہت ساری, ایک تو ایروگنس کا شکار ہو گیا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا انسان کو ہیوملٹی اور ہمبلنس میں بڑھاتا ہے. وہ لوگ مزید جھک جاتے ہیں. جن درختوں پہ فروٹس زیادہ ہوتے ہیں نا وہ مزید جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ انسان مزید جھکتا جاتا ہے. اینڈ سنس ہی واز نالجیبل ایز ویل, لیکن اس کے علم نے اس کو مغرور بنا دیا تھا, اور اس کے عمل نے اس کو مغرور بنا دیا تھا کہ میں نے تو ہزاروں سال کے سجدے کیے ہیں, یہ کل کا بچہ کدھر آیا ہے, جمعہ 8 دن ہی ہوئے اس کو سجدہ کرنے کو, آپ مجھے بول رہے ہیں. میں تو عرصے سے آپ کے سامنے, میں تو بڑا پرانا ہوں اس فیلڈ میں, آپ مجھے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. اس کی اصل انٹینشن پروموشن تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا پوزیشن لینا تھا, اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا. اگر اس کا اصل کام اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو پھر یہاں بھی راضی کرتا اللہ تعالیٰ کو نا, اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں بھی مانتا. اس کی انٹینشن میں فرق تھا. ہی وانٹڈ اے پوزیشن
وہ چاہتا تھا کہ مجھے خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. ہی واز ان ہز ہیڈ تھنکنگ کہ میرے علاوہ خلیفہ ہے کون بھائی؟ فرشتے تو خلیفہ ہو نہیں سکتے، وہ تو نورانی مخلوق ہے. جنات کا حال آپ نے دیکھ لیا، کیونکہ کرسچن اور ببلیکل اس میں آتا ہے کہ ہم انسانوں سے پہلے جنات رہ رہے تھے دنیا میں، اور وہ دنگا فساد کرتے. اسی وجہ سے تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں جو خون قتل کرے گا اور فساد کریں گے دنیا میں. وائی دے یوز ٹو سی جنس ڈوئنگ آل آف دس اسٹف. انہوں نے اس بیسس پہ کہا، حالانکہ انسان تو سے پہلے کوئی نہیں تھا. ناؤ ہی از تھنکنگ ابلیس کہ یہ میں ہوں، یہ خلیفہ میں ہوں گا جو جنریشنز آفٹر جنریشنز جو ہے نا اس دنیا میں چلے گا. اور خلیفہ یہ ہوتا ہے جس کی جنریشنز آفٹر جنریشنز چلیں. اور خلیفہ کسی کے بعد آتا ہے. جیسے ابو بکر صدیق کون تھے؟ خلیفۃ رسول اللہ کے میں خلیفت ہے. آفٹر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ریپلیسڈ، خلافہ واز گیون بائی ٹو ابو بکر صدیق. ابو عمر بن خطاب کون تھے؟ خلیفۃ ابو بکر. ابو بکر خلیفہ تھے. عثمان بن عفان خلیفۃ عمر، ہی ریپلیسڈ عمر ان خلافہ. تو خلیفہ شوڈ بی سم ون ہو کین ریپلیس دا ادر بینگ. سو ابلیس تھاٹ کہ مخلوق اور کوئی ہے نہیں، فرشتے تو وہ ہیں، جنات کے حالات دیکھ لیں کہ میں ہی ہوں. ہی وانٹیڈ پوزیشن اینڈ پاور. وہ اللہ کو راضی اس لیے نہیں صرف کر رہا تھا کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کے حکم کو میں نے سمجھنا و اطاعت نہ کرنا ہے. پوزیشن اور پاور کے لیے کرتا. انٹینشن میں فرق آ گیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ بھی میرا حکم مانو، تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اس کے لیے کرتا ہوں، یہ کہاں سے آ گیا، یہ میرے خواب تباہ برباد کیوں ہو گیا. اور اس کے ایروگنس نے علم اور عمل کی بیسس پہ اس کو وہ بنا دیا، مغرور بنا دیا. علم اور عمل کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں. انسان کو شروع میں علم نہ مغرور بنا دیتا ہے. جب وہ انسان علم زیادہ گین کرتا جاتا ہے پھر وہ ہمبل ہو جاتا ہے. اور اس کا لاسٹ سٹیپ کیا ہے علم حاصل کرنے کا؟ کہ وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ علم کی سٹیجز ہیں. آج کل دیکھیں کوئی شخص زیادہ علم گین کرے تو فیس بک پہ ٹکرے مار رہا ہوتا ہے لوگوں کو. وہ کی بورڈ جہادث بن جاتا ہے کہ فلاں کافر فلاں مشرک فلاں کفر بوا خروج، یہ وہ سب لگا ہوتا ہے. علم زیادہ شروع میں آ جاتا ہے. اور جب انسان زیادہ علم گین کرتا ہے، نالج گین کرتا ہے، وہ ہمبل ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ علم بھی انسان کو ایروگنٹ بنا دیتا ہے اگر وہ صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات ہم نے کیا سیکھی اس سے کہ assumptions. sometimes we say، لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ جو حدیث ہے نا although authentic تو ہے، نریشن اس کی ٹھیک ہے، لیکن یہ لاجک نہیں، it doesn't make any sense. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے کہیں، حالانکہ وہ authentic نریشن ہے. we prefer our logic. ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب وہ حدیث انہوں نے پڑھائی کہ اگر تمہارے ڈرنک میں یا کھانے میں فلائی گر جائے تو اس کو نکالنے سے پہلے ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں النس ہے، مرض ہے، زہر ہے، اور دوسرے میں اس کا اینٹیڈوٹ ہے، اس کی شفا ہے. اور وہ گرتی اسی پر پہ جس میں اس کا مرض ہوتا ہے یا النس ہے، تاکہ اگلی چیز کو بھی وہ زہر اور اس کو مار دے. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ مطلب کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی، کھانے میں گر گیا اب سے نکالنا چاہیے، ڈبونا ہے، کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا. یہ جو حدیث آپ مولوی صاحب بتاتے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کون سی آپ خود گھڑ کے لے آتے ہیں، حالانکہ آتھینٹک نریشن. کچھ دن بعد آیا، کہتے مولوی صاحب کمال ہو گیا. کہتے کیا ہوا؟ کہتے ہیں جو آپ نے حدیث بتائی تھی نا سجیب، اب مجھے یقین آیا، کمال ہو گیا. میں نے اس سے ریسرچ پڑھی ہے، اور سائنٹیفک ریسرچ تھی، اس میں فلاں ڈاکٹرز جو تھے PhD ڈاکٹرز انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ پروف کیا کہ فلائی کے ایک پر میں مرض ہے اور ایک پر میں اس کا شفا ہے، تو آلویز ڈپ اٹ بیفور ٹیکنگ اٹ آؤٹ، کیونکہ وہ اسی پہ گرتی. کہتے اب مجھے یقین آیا. تو شیخ نے کہا بڑا افسوس ہوا کہ تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث پہ تو یقین نہیں تھا، لیکن سائنٹیفک ریزننگ پہ اور سائنٹیفک ریسرچ پہ تمہیں زیادہ یقین آیا. I'm not saying سائنٹیفک ریسرچ کرنا اور وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن پہلے انکار نہیں ہونا چاہیے، پہلے سمجھنا و اطاعت ہونا چاہیے، پھر جتنا انسان یقین بڑھا سکے بڑھائے. لیکن یہ بات کہ جب تک مجھے یہ لاجکلی پروف نہیں کریں گے. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ یہ دین ہمارا لاجک کا دین نہیں ہے. اگر یہ صرف لاجک کا دین ہوتا تو ہمیں موزوں پہ، ساکس پہ نیچے سے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا، یہ بلکہ اوپر سے نہ دیا جاتا، کیونکہ ساکس گندی نیچے سے ہوتی ہیں، اوپر سے گندی نہیں ہوتی. تو اللہ کا حکم ہے سمجھنا موازنہ کرنا چاہیے. ہماری لاجک کہ یہ چیز کیوں ہوئی میرے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی اس کو مل گئی، حالانکہ I prayed for it and he didn't pray for it.
مجھے سمجھ نہیں, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میرے ساتھ سے کیوں کریں, وائی می, وائی دس, وائی دیٹ, اپنی ایگزمپشنز لاجک کو پریفر کرنا, ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز دا فرسٹ ریسسٹ آن دا فیس آف دس ارتھ. انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. آپ نے لوگوں کو سنا کہ آئی ایم وائٹ, ہی از بلیک, آئی ایم رچ, ہی از پور, آئی ایم چودھری, ہی از فلاں کاسٹ. ہم جو ہے نا اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے, ہم یہ نہیں, ہم وہ نہیں ہے. کیسے ہوتا ہے کہ میں فلاں بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لوں؟ ہاؤ کین آئی شیئر دا اسٹیج ود دیٹ پرسن؟ سبحان اللہ. ابلیس واز دا فرسٹ ریسسٹ. جس کے منہ سے آپ یہ بات سنیں نا, اور علم کی بیسس بھی ریسسٹ سنا کہ میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں, وہ جاہل ہے, ولیعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل اپوزٹ ایٹیٹیوڈ تھا. وہ صحابہ کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والے ایمبیسڈرز نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے تھے کہ ان میں سے نبی کون ہے اور ان میں سے عام انسان کون ہے. سچ ہیوملٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ ان کے پیچھے صحابہ چلیں, ان کو پسند تھا کہ صحابہ ان کے ساتھ چلیں یا ان کے آگے چلیں, پیچھے نہیں چلاتے تھے لوگ. اور ہمارے حکمران آج کل یا ہم لوگ فوراً سے چلتے ہیں اور پیچھے لوگ ہمیں تاکہ ہمیں فالو کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ جب میں انٹر ہوں تو کوئی اٹھ کے مجھے ملے, منع کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان ہوتا ہے نا کہ مجھے اٹھ کے لوگ نہیں ملے, اور ہم لوگ کی بات دیکھیے جی وہ اٹھ کے نہیں ملا. سبحان اللہ. یہ ایروگنس نہیں ہونا چاہیے انسان میں. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں, حدیث میں آتا ہے, جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور رائی کتنی ہوتی ہے؟ جو ذرہ ہے نا, آپ کبھی گھر میں بیٹھے ہیں اور سورج کی شعائیں آ رہی ہیں نا کھڑکی سے, تو اس میں دیکھیں کچھ پارٹیکلز فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از اے ذرہ. جس میں اتنا بھی تکبر ہوا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اپنے آپ کو ذرا ٹیسٹ کر لیں اس حدیث پہ. حدیث میں آتا ہے تکبر میری چادر ہے, جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو متکبرین ہوں گے نا, ان کا سائز کتنا ہوگا؟ چونٹی کے برابر ہوگا. لوگ ان کو بھاگتے دوڑتے وقت اپنے پاؤں کے نیچے روندتے چلے جائیں گے اور ان کی آہو پکار کو سن ہی نہیں پائے گا, کیونکہ وہ لوگوں کو دنیا میں اپنی باتیں سناتے کہ مجھے سنو, میں ہوں, آئی ایم دا تھنگ, آئی ایم دا نیو شو, آئی ایم دا نیو تھنگ ان ٹاؤن. ان کی قیامت دن کوئی بات نہیں سن پائے گا. کوئی انسان کسی سے بہتر نہیں ہے ایکسیپٹ تقویٰ کی بنا پہ. صرف تقویٰ ہے جو کہ سب سے بہترین چیز ہے, جو انسان کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے جو اصل علماء ہیں وہ کون ہیں؟ متقی ہیں. انما یخشی اللہ من عبادی العلماء. جو اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ ہیں وہی اصل علماء ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں. تو اس نے کہا فلاں شخص سے جا کے پوچھو. انہوں نے کہا بٹ وہ تو عالم نہیں ہے. انہوں نے کہا سو واٹ, ہی ہیز دا فروٹ آف نالج وچ از تقویٰ. تو دا فروٹ آف نالج از تقویٰ, ناٹ ایروگنس. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے. اسی طرح سے دوسری اگلی آیت پہ آ جائیں. قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. نکل جا یہاں سے, یہاں پہ تو رہ کے تکبر نہیں کر سکتا. فاخرج انك من الصاغرین. اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیا کہ تم جو جنتی ہوگے وہ تکبر نہیں کر سکتے. جو لوگ ہیونز میں اور جنتوں میں ہوں گے یا جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں وہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ تکبر کریں. ٹھیک ہے, تو یہ تکبر سوٹ ہی نہیں کرتا. مخلوق کو تکبر سوٹ ہی نہیں کرتا. تکبر سوٹ کس کو کرتا ہے؟ جس کا حکم چلتا ہے, جو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, جس کو نیند اور اونگ نہیں آتی, جو کسی بیگم کا عورت کا محتاج نہیں ہے, جو کسی رزق کا محتاج, جو جگہ کا محتاج نہیں ہے, جو اولاد کا محتاج نہیں ہے. ہم تو بزرگ ہو جائیں, ہم کہتے ہیں ہمارے اولاد ہمیں سنبھالے گی. وہ هو الاول فلیس قبلک شیء. وہ پہلا ہے, اس سے پہلا کوئی نہیں ہے. هو الآخر فلیس بعدک شیء. وہ اتنا آخری, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی ذات ہے. تفعل ما تشاء بقدرتک. اللہ تعالیٰ جو حکم دے سکتے ہیں اپنی قدرت کی بنا پہ. وتحکم ما ترید بعزتک. اپنی عزت کی بنا پہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. nobody can ask him جل وعلا. اور پھر فرمایا انک من الصاغرین. You are belittled, you are debased, you are nothing. پتہ کیا چلا اس ہمیں آیت سے کہ جو تکبر کرتا ہے نا اصل میں he is nothing. اصل میں اس کا ویٹ ہوتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اصل میں he is belittled, he is صاغرین. چھوٹے لوگوں میں سے ہوتا ہے جو تکبر کرتا ہے, جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں, وہ اصل میں چھوٹے لوگوں میں سے ہوتا ہے.
وہ حقیر لوگوں میں سے ہوتا ہے, وہ ولیعوذ باللہ ذلیل لوگوں میں سے ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں, حالانکہ وہ ہوتا اپوزٹ ہے. آگے آ جائیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال, بلکہ شیطان نے, ابلیس نے فوراً سے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیں. اللہ تعالیٰ فرمایا قال انک من المنظرین, بے شک تجھے مہلت دی گئی. دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس آیت میں. نظرہ لمبے پیریڈ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, انذرا تھوڑے چھوٹے پیریڈ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون, کہ مجھے آپ کچھ ٹائم کے لیے کچھ ایکسٹرا ٹائم دیں. نظرا اگر یوز کرتا تو اٹ از یوز فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. ان ہز ہیڈ ہی نوز کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں اور قیامت کے دن تک, یہ بہت شارٹ ٹائم ہے, بہت لمبا ٹائم نہیں ہے. اٹ از سم ایکسٹرا ٹائم, ناٹ اے ویری لانگ ٹائم, کیونکہ he has spent time with angels and he has spent time with Allah subhanahu wa ta'ala, and he knows کہ till the day of judgment it's some extra time. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has used anzirni ila yawm yub'athun, not nadhara. In his head he knows کہ یہ ٹائم بہت چھوٹا ہے, لیکن ہمارے دماغوں میں وہ کیا ڈالتا ہے کہ بہت لمبا ٹائم ہے, بہت لمبی زندگی ہے, بہت لمبی عمر ہے. حالانکہ he himself knows کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. ہمیں کہہ رہا ہے کہ بہت لمبا, you have got long life to live. ابھی اتنی جلدی کیا بننا توبہ کر کے, اتنی جلدی کیا کرنا نمازیں پڑھ کے, ابھی تھوڑی عیاشی کر لو یار, لائف گزار لو, لائف کو آن کرو, جب بوڑھاپا آئے گا پھر اللہ اللہ کرنا. ہمیں لمبی لمبی زندگی کی ہمیں وعدے دے رہا ہوتا ہے, اور خود اس کو پتہ ہے کہ the time is very short. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اس کو بہت دور دیکھتے ہیں قیامت کے دن کو, لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں. تو ان ریالٹی قیامت کا دن بڑا قریب ہے. اسی طرح سبحان اللہ آپ دیکھیں, ابلیس نے, اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کو کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے, اللہ تعالیٰ نے راز ہیں, اور اس نے ایروگنس شو کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, لیکن اسٹل ہی میڈ دعا, کیونکہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے یہ. اور اس اللہ تعالیٰ کے غصے اور غیظ و غضب میں بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے قیامت دن تک مہلت دے دیں. ابلیس کو پتہ تھا کہ دعا کسے کروں گا, صرف اللہ سے ہی کرنی ہے, کسی اور سے نہیں کر سکتا میں, میری دعا کو پورے کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. اور ہم نے کبھی کسی کے در پہ چلے گئے, کبھی کسی قبر کو سجدے کرے, کبھی کسی کی چادریں چڑھا دیں, کبھی کسی کو پیر بنا لیا, کبھی کیا کر دیا, کبھی کیا کر دیا. حالانکہ ابلیس ان ہز ایسنس, جب اس نے دعا قبول کروانے کا ٹائم آیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, صرف اللہ کو پکارا. اور دوسری بات, کیا یہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے ابلیس, کیونکہ اس نے ایروگنس ہو گیا اللہ تعالیٰ کو. ہم ابلیس سے بڑے گناہ گار تو نہیں ہیں نا. جب ابلیس دعا کر سکتا اللہ تعالیٰ سے, جبکہ اللہ اس پہ غصے ہیں, تو کیا ہم دعا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے؟ اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی یا ریجیکٹ کر دیا؟ قال انک من المنظرین, جا تو دے دے جو تو مانگتا ہے. حالانکہ اس نے ایروگنس شو کی, اس نے گناہ کیا, اللہ نے پھر بھی دعا قبول کر دی. ہم ابلیس جیسے تو نہیں ہیں. Why does Iblis comes to us and makes us think کہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کریں گے؟ Why we let him play with us کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو چکے ہو, تم نے تو اتنی ظلم اور زیادتی کر, تم نے تو اتنے نمازیں چھوڑ دی, تم نے تو اتنے آگے چلے گئے ہو کہ اب تمہارا واپسی کوئی نہیں ہے. حالانکہ every time it is the time for دعا. کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم دعا نہ مانگیں اور اپنے آپ کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز قبول کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے امیجیٹلی ابلیس کی بھی دعا ایکسیپٹ کی. تو اے آدم جو کہ اشرف المخلوقات ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کو تکریم دی اور اس کو ایک آنریبل بنایا. اور امت محمد دیا کا ایک شخص کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کریں گے؟ دس از سوء ظن باللہ. اللہ تعالیٰ سے برا سسپیشن انسان کو نہیں ہونا چاہیے. رادر ہیو حسن ظن باللہ, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے گمان کے مطابق ہوں, میں سے جیسا گمان کرتا ہے میں پورا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے اس طرح دعا مانگو جس طرح تمہیں یقین ہو کہ یہ قبول ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غافل دل سے دعا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ دعا پسند ہے جو کہ ایک کنوکشن والے دل سے مانگی جائے. اور اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا بہت, دعا هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. ما اکرم شیء عند اللہ من الدعاء, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کے کون سی چیز ہے؟
اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے دعا کا کرنا. تو جب بھی گناہ ہو جائے کیا کریں؟ میک دعا. اور سب سے پہلی دعا گناہ کے بعد استغفر اللہ یا رب مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوگی, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی میں نے خود کہا وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, جب آپ سے گناہ ہو جائے تو نیکی کریں, وہ اس کو مٹا دے گی. اور the first نیکی we can do after committing a sin is to make dua of istighfar, true repentance. یا اللہ مجھے آپ معاف کر دیں. Because Jannah was created for sinners and Jahannam was created for sinners. Jannah was created for those sinners who repented and Jahannam was created for those sinners who never repented. So repent and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. اگلی آیت قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ, بے شک تمہیں ہم نے یہ مہلت دے دی. یہ سے چھوٹی دعا ہے یا بڑی دعا ہے؟ اللہ مجھے قیامت کے دن تک لائف دے دے. چھوٹی دعا ہے یا بڑی دعا ہے؟ بڑی دعا ہے. ایک انسان ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ اللہ ہم کبھی دعا مانگیں یا اللہ قیامت کے دن تک زندگی دے دے. نہیں, اٹس اے بگ دعا. اسٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ میڈ اٹ ہیپن فار ہم, حالانکہ اٹ واز امپاسبل. ہی میڈ اٹ, اللہ کے لیے امپاسبل کچھ بھی نہیں تھا. جب ابلیس کو جو کہ مردود ہے, جو کہ اللہ کا دشمن ہے, اس کو دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی. وائی وی تھنک شیلو, وائی کینٹ وی تھنک بگ؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جب بھی سوال کرو جنت کا, اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس, جب بھی جنت کا سوال کرو تو کسی عام جنت کا سوال مت کرنا, فردوس کا سوال کرنا, بڑی جنت کا سوال کرنا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز امپورٹنٹ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ اس کو مردود قرار دے دیا, تم چھوٹے لوگوں میں سے ہو, انک من الصاغرین, اور نکل جاؤ یہاں سے. ناؤ یو ار اے لوزر. ہی نوز ہی از اے لوزر. پھر کیوں ٹائم مانگ رہا ہے؟ when he knows he is a loser, اور قیامت کے دن اس نے جہنم میں جانا ہے اور اس کو بھی پکا پکا اس پہ مہر لگ چکی ہے, پھر کیوں ٹائم مانگ رہا ہے؟ بیکاز سبحان اللہ he wants to prove to Allah subhanahu wa ta'ala کہ I am not just the failure, these guys are failure too. I am not just a loser, I'll make them losers too. میں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں سبحان اللہ, ان کی ہیپینس کیا ہوتی ہے کہ اگلے کامیاب نہ ہو. میں تو چلے لوزر ہوں لیکن وہ شخص کامیاب نہ ہو. And they are happy when the other person are suffering. اور جب پتہ چلا کہ they are happy ہیں, وہ خوش ہیں, ایسا کیوں ہے؟ Why they are not unhappy? And they feel jealous and they feel hatred. Why is this so? یہ ابلیس کی خصلت تھی جو کہ اس نے ہمارے اندر بھی ڈالنا شروع کر دی ہے, کہ ہم بھی ایسا سوچنا شروع کر دیا ہم نے کہ ٹھیک ہے اللہ تو نے مجھے گاڑی نہیں دی, تو نے مجھے یہ نہیں دیا, تو نے مجھے وہ نہیں دیا, لیکن اس کو بھی مت دے. I am happy as soon as he is a loser too. یہ ابلیس کی کریکٹرسٹک ہے جو کہ ہم انسانوں میں بھی آ گئی ہے. And we can talk about it at length, کہ کیسے کیسے یہ ہمیں گمراہ کرتا ہے. دوسرے کے بارے میں برا سوچنا کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں ملا یہ, لیکن اس کو نہ ملے, اس کو کسی اور کو نہ ملے. I am happy. ہاں اگر مجھے ملا بھی تو لوگوں کو بھی نہ ملے. ابلیس knew he is a loser, لیکن he wants to prove to Allah subhanahu wa ta'ala, see جن لوگوں کے لیے آپ نے مجھے گمراہ کیا, آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرے گا وہ, تو I'll make them losers too. وہ ہم سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم بھی جہنم میں چلے جائیں. جس آدم اور ذریت کی وجہ سے میں جو ہے نا مجھے خلیفہ نہیں بنایا گیا اور میں گمراہ ہوا ہوں, I'll make sure کہ میں ان کو بھی گمراہ کر دوں. That is why he needed some time. کہ قیامت تک وہ جتنے as many people as he can take to جہنم he will take it. اور وہ کس طرح سے, میں بھی ابھی پڑھتے ہیں. فرمایا آگے اگلے میں فرمایا کہتا ہے قال فبما اغویتنی, کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے, چونکہ آپ نے مجھے you have led me astray لأقعدن لهم صراطک المستقیم, میں ان کو آپ کے سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا. سبحان اللہ. پہلی چیز قال فبما اغویتنی, since you have led me astray, اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے, اپنے ایروگنس کی وجہ سے, اپنی بری انٹینشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے. ہم لوگ سبحان اللہ کیا کرتے ہیں, یا اللہ
یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میں اگر آپ مجھے ہدایت دیتے میں تو گمراہ نہ ہوتا. بس یہ دعا کریں جیسے آپ کو ہدایت مل گئی اللہ ہمیں بھی ہدایت دیتے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. They put the blame to Allah subhanahu wa ta'ala. جیسے میں اگر آپ کو کسی شخص کو زور سے ماروں تو اس کو غصہ آنا چاہیے نا. ایک شخص چلتا آ رہا ہے آپ کو زور سے مارتا ہے تو آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. اور پھر اگر آپ کو غصہ ہے تو کہے کہ غصہ کیوں کرے بھائی، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. He is not making himself responsible for this evil act. Rather he is doing what? Blaming us subhanahu wa ta'ala. کوئی شخص آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اشارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے کچھ زور سے آتا ہے آپ کو ہٹ کرتا ہے، آپ کو غصہ آئے گا؟ آپ کی گاڑی تباہ کر دیتا ہے، آپ کہتا ہے مجھے کیوں بلیم کر رہے ہو، تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اپنی اس کو چھوڑے آپ اس کو 2-3 اور لگائیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہو یار، تم نے ماری ہے، کیسی بات کر رہے ہو، وائی یو ناٹ ٹیکنگ دا بلیم آن یور سیلف. لیکن ہم جب اپنے بارے میں یہ چیز آتی ہے، ہم جب گناہ کرتے ہیں، ہم جب پھسل جاتے ہیں، ہم سے جب ذاتی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو لکھا ہوا تھا آپ نے تقدیر میں، یہ تو پہلے سے مینشن تھا، میری غلطی تو نہیں ہے اس میں. دوسرے کو تو ہم کہہ رہے ہیں ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی، لیکن اپنے بارے میں ہم ایسے کیوں کرتے ہیں کہ یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ آپ نے ہی دی، مجھے آپ نے توفیق نہیں دی. بس یہ نماز کی توفیق کے لیے آپ دعا کریں. سو رہا میں ہوں، لیزی میں ہوں، اٹھ کے میں نہیں جا رہا، سستی میرے اندر ہے، میرے دل پہ کالے دبے پڑ چکے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، بس یہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دے گا تو ہم چلے جائیں گے. یہ رسپانسبلٹی آنے والی بات ہے. اور وہ لوگ جو بیماری سفر کرتے ہیں نا، ایکسکیوسائٹس کی بیماری سے، دے میک ایکسکیوزز ایوری ٹائم، وہ لوگ جو ہے نا اس سے شکار ہوتے ہیں. دے وانٹ ٹو ٹیک بلیم اینڈ دے وانٹ ٹو بلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب ابلیس کا آپ ذرا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. پہلے اس نے سجدہ نہیں کیا، ایک غلط عمل کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ یا اللہ میں سے بہتر ہوں. پھر دوسرا اسٹیپ غلط لیا، اب واپس پلٹ جائے نہیں، تیسرا اسٹیپ اسے بڑا لے لیا، فبما اغویتنی، کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. ہی از شیطان. شیطان جو ہے نا، 2 چیزوں سے اس کے جو روٹ ورڈز ہیں، اس کے نان عربک روٹ ورڈز بھی ہیں، لیکن جو مینلی جو اوریجنز ہیں وہ ہے شطن، ایک جو عربی ورڈ ہے شطن، اور ایک شطن ہے اور ایک شیط ہے. شطن اینڈ شیط. شطن مینز لانگ ڈسٹینس، اسی لیے جو تار بہت لمبی ہوتی ہے نا، اس کو ہم شطن بولتے ہیں. روپ وچ از ویری لانگ، اس کو ہم شطن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بہت دور چلا جاتا ہے، لانگ ڈسٹینس جو دور جانے والا ہے. اور شیط از سم تھنگ وچ از بوائلنگ آن فائر، آگ بگولا. کوئی شخص غصے میں نا کہتے ہیں ہی از آن فائر، وہ پنگا مت لے، ہی از آن فائر، ٹھیک ہے، مطلب آگ بگولا ہونا. تو اگر ہم دونوں اکٹھا کریں کہ وہ اپنے تعصب میں اور ایروگنس میں اتنا آگ بگولا ہو گیا کہ وہ بہت حدود پار کر گیا اور بہت لمبا آگے چل گیا، بہت دور چلا گیا اللہ تعالیٰ سے، اسٹیپ آفٹر اسٹیپ آفٹر اسٹیپ آفٹر اسٹیپ. سجدہ نہیں کیا، پھر کہا کہ بائسنس، ایروگنس ہو گیا کہ میں سے بہتر ہوں، اور پھر کہا کہ فبما اغویتنی، کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. اینڈ ہی ٹک مینی اسٹیپس اوے. وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، یہی سیم کام ہمارے ساتھ کروانا چاہتا ہے، جسٹ ٹو میک دیم سن. اور ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے. ہم سے ایک گناہ ہو گیا تو ہی ول ٹرائی ٹو میک اس کمٹ another sin. ایک اور ہم سے غلطی سے گناہ ہو گیا، اچھا اب تم سے 2 گناہ ہو گئے ہیں، اب کیا توبہ کرو گے؟ تم نے 2 نمازیں دن میں چھوڑ دی ہیں، اب کیا تیسری نماز پڑھو گے؟ کل سے 5 نمازیں پڑھنا. تم نے اس کو ایک دفعہ گالی دے دی ہے، اب کیا روکنا؟ اب منہ سے گالیاں نکالتے جاؤ. اب ایک دفعہ پھٹا ہو ہی گیا تو جسٹ گو فل آن ود اٹ. اب اس لڑکی کو ایک دفعہ ڈیٹ کر ہی لیا ہے تو اب کیا واپس پلٹنا؟ دس از یہ ایک مردانگی نہیں ہے. تو اب گو فل انٹو اٹ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم ایک سٹیپ لینے کے بعد توبہ نہ کریں اور منہ نہ موڑیں، رادر وی شوڈ ٹیک سٹیپ آفٹر سٹیپ آفٹر سٹیپ. اور پھر یہ کرنے کے بعد جو خود اس نے کیا، جسٹیفائی کیا اس سن کو، انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے اس کی مٹی سے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ جسٹیفائی کرو، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی یار، تمہارے پیرنٹس تمہاری شادی نہیں کرے تو گناہ کر لو، خیر ہے، ان کی غلطی ہے، مجھ پہ تو گناہ نہیں ہو رہا.
تم تو ایسے ایٹماسفیئر میں پیدا, تم اسلام آباد میں, تم اس یونیورسٹی میں ہو, یہاں تو کوئی فتنہ سے بچ ہی نہیں سکتا یار. جسٹیفائی یور سن. تمہارے پاس تو موبائل ڈیوائس ہے, تم مطلب تمہارے تو نہ دینی سرکل ہے, تمہارے دوست اتنے بول رہے ہیں, اب تم گناہ نہیں کرتے, کون گناہ کرے گا؟ جسٹیفائی یور سن. جسٹیفیکیشن پہ لے آتا ہے. دیٹس دا سیکنڈ لانگ اسٹیپ وچ ہی ٹیکس. اور پھر اس سے بڑا اسٹیپ, فبما اغویتنی, یا اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے, والعیاذ باللہ. اینڈ پیپل, وی ہیو کیسز, مینی کیسز, جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کیا ہے. خود آگے چلتے گئے اور بڑھتے چلے گئے اپنے گناہ میں, اور انسان اتنا شیملیس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بلیم کرتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے گناہ کر دیا, آپ نے مجھے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. قَعَدَ, یہ دیکھیں ایک ہے جلسہ, بیٹھنا. قعد از سم تھنگ جو کہ چھپ کے بیٹھنا, اور لأقعدن with لام تاکید اور نون means definitely. I promise. میں ان کو گمراہ کر کے ہی رہوں گا, میں آپ سے وعدے کر رہا ہوں. اور یہ جو لأقعدن کا ورڈ ہے نا, this means ambush. ایک انسان بیٹھا ہوا ہے, میں جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, یہ میرا بیٹھنا ہے نا. لأقعدن یا قعدہ اس کو بولتے ہیں بیسکلی چھپ. جیسے ہم موٹر پہ جا رہے ہو نا, اور ایک لمبی روڈ ہے جس میں چانسز ہے کہ انسان زیادہ گاڑی بھگا دے گا, اور اس کے فوراً بعد موڑ پہ ٹریفک پولیس کے آفیسر چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں کیمرہ لگا کے. دس از لأقعدن, ایمبوش کرنا. یا کوئی اگر آرمی گزری ہے کسی ویلی سے, اور آگے اوپر سے اسیسنز بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے, وہاں سے اٹیک کرنا جہاں سے وہ شخص امیجن نہ کر رہا ہو, جہاں سے کبھی سوچا نہ ہو کہ مجھے یہ آرمی یہاں سے بھی اٹیک کرے گی. دس از ایمبوش. تو شیطان کہہ رہا ہے کہ I'll ambush them, I'll wait till that person is weak in ایمان, یا جب وہ پھسلے گا تب میں اسے پکڑوں گا. جب وہ اپنے لوسٹ لیول آف ایمان پہ ہوگا تب میں اس پہ اٹیک کروں گا. hit when the iron is hot. یہ میں کام کروں گا, میں جلدی میں نہیں ہوں. شیطان is very patient. ایمبوش میں آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے نا, you are waiting day, you have to wait for days and then attack when the time is there. شیطان بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ, اس کو جلدی کوئی نہیں ہے. he is waiting. دن میں آگے ایک بات کرے گا, اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واپس نو پرابلم. اگلے دن پھر آئے گا بات کرے گا, اعوذ باللہ, اگلے دن پھر آئے گا بات کرے گا. اینڈ مے بی آپ اس ٹائم ویک ایمان فیل کر رہے ہوں گے, اینڈ یو مائٹ اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اور پھر دوبارہ آئے گا, اور پھر 2 دفعہ دن میں آئے گا, پھر 3 دفعہ دن میں آئے گا, اور پھر آتے کرتے وہ چیز ایسے کہے گا یہ تو میری اپنی سوچ ہے, اور مجھے آئی نیڈ ٹو فیل اٹ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دس رائٹ ناؤ. اور پھر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے, وہاں سے اٹیک کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب بھی کوئی نیا انسان پیدا ہوتا ہے اس کو اسمیل کرتا ہے, اور اس کی ویکنیس کو جانتا ہے کہ اس میں ویکنیس کیا ہے, اور وہیں سے اٹیک کرتا ہے جو اس کی ویکنیس ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ایک انسان پر کبھی بھی گیو اپ تب تک نہیں کرتا جب تک وہ اسے اپوزٹ جینڈر کی فتنس سے مبتلا نہ کر دے. فار مین, فیمیلز, وومن. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. انسان کے لیے, ہم مردوں کے لیے سب سے جو اٹریکٹیو چیز ہے وہ وومن بنائی گئی, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نیور گیوز اپ آن اے پرسن انٹل ہی ٹیسٹس ہم ود وومن. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے دلوں میں خواتین کا خوف پیدا کر دیتا, اس وجہ سے کہ فتنے کا ڈر پیدا کر دیا, فورنیکیشن, ایڈلٹری کا ڈر پیدا کر دیا کہ کہیں گناہ نہ کرنا. ناٹ دیٹ کہ خواتین بری وہ ہیں, اور خواتین کے لیے ہم اٹریکشن ہے, ہم فتنے کا باعث ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی سلف میں سے ایک سلف کہتے ہیں کہ مجھے اگر تم سونے چاندی پہ بھی محافظ بنا دو نا تو مجھے امین پاؤ گے, میں خیانت نہیں کروں گا. لیکن اگر تم مجھے ایک کالی حبشی عورت, غلام عورت پہ بھی محافظ اگر بناؤ گے, اس سے خیال رکھو میں اپنے آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا اس معاملے میں. اور ہمارے اسلاف عبداللہ بن مبارک اور اس طرح کے لوگ when they were in their 80s
They used to say کہ I still fear the fitna of women on myself, کہ میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں. When they were 80s, اور ان کی ایک آنکھ کی نظر بھی چلی گئی تھی. And we are youngsters and how could we not feel fitna? And still we say کہ ہم تو بہن بھائی ہیں یا ہم تو دوست ہیں جی, ہم تو ایسا نہیں کریں گے, یا لیٹس stalk her, ہم سے کچھ نہیں ہوگا, مجھے اپنے پہ کنٹرول ہے. اور یہی شخص جب بڑھتا جاتا ہے پھر سے گناہ ہو جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی نوز کہاں سے آ کے ان کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے صراطک المستقیم, کہ اللہ آپ کے راستے سے میں آگے گمراہ کروں گا. ایک شخص جو کہ گناہوں میں ہے, برائی میں ہے, نان مسلم ہے اور ہے, اس کے بارے میں تو مسئلہ نہیں ہے. پرابلم بگنز ود مسلمز, کہ ہم تو کلمہ والے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, اور ہم جب اصل اس کا انیمی کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. وہ تو اس کے اپنے حزب و شیطان میں سے ہیں. جو حزب اللہ کے لوگ ہیں, جو بیسک اللہ کا لشکر ہے, وہ اصل لوگ ہیں جو اس کا ٹارگیٹ ہے. اسی طرح کا, اسی لیے کہا صراط کل, آپ کے سیدھے راستے پہ جو لوگ چل رہے ہوں گے نا, جب آپ شیطان کے فالو کر رہے ہیں اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن when you turn back and when you take a first step then he say کدھر تو میرا بندہ تھا بھائی, یہ تو میرا اپنا ہے, تم کدھر منہ موڑ کے چلیں شروع ہو گئے ہو. وہ جو آپ کا پہلا اسٹیپ ہوگا نا, اس پہ آپ کو پکڑے گا کہ یہ پہلا اسٹیپ نہیں لے دوں گا اسے میں, یہ تو منہ پھیر کے پہلا اسٹیپ نہیں شروع کر دیا ہے. اینڈ his first step might take him away from me. اس کو روکو. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں, ان کی زندگی میں مشکلات آنے شروع ہو جاتی ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دین کے قریب آتا ہے, اس کے پہلے سب کچھ سیٹ تھا, اس کے لیے مشکلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. ایک شیخ تھے, ہی واز اے مسلم, ہی بیکیم مسلم, اور ان کی مدر نان مسلم تھی. تو وہ کافی عرصے سے اپنی مدر پہ ٹرائی کر رہے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں, until and unless she thought کہ چلو میں اسلام کے بارے میں سوچتی ہوں. And when she started thinking about becoming a Muslim, ان کو رات میں برے نائٹ میئرز آنے شروع ہو گئے, بیڈ نائٹ میئرز. حتیٰ کہ جب تک وہ کروسیفائی کو, کراس کو اپنے پاس لے کے نہیں سوتی تھی, تب تک انہیں وہ خواب روکتے نہیں تھے. شیطان فزیکلی اور مینٹلی انسان پہ ہارم کرتا ہے اور حملے کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو میں جو ہے نا واپس اپنی طرف لے جاؤں. لیکن ڈیفینیٹلی اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ملائکہ بھی بہت ہے, اللہ کی مدد بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ, میں 10 قدم بڑھاؤں گا, تم چل کے میں دوڑ کے آؤں گا. اس کی تو ہیلپ ہے, لیکن شیطان نہیں چاہے گا کہ میرے جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو گمراہ کرے گا. جب آپ دین پہ آنا چاہیں گے تب آپ کو زیادہ اٹیک کرے گا. وہ جب گناہوں میں تب تو ہیں, تب تو اس کی اپنی پارٹی, تب تو وہ آپ کو ویسے ہی لے کے جا رہا ہے جہنم میں. لیکن جب اپوزٹ انسان جاتا ہے تو کہتا ہے ویٹ اے سیکنڈ, یہ کہاں جا رہا ہے, اس کو پکڑو. تب اپنے فوکس پہ نا ہم لوگوں پہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہی فزیکلی ہارمز اس اینڈ مینٹلی ہارمز اس, کہ جو لوگ اس کی الگ چلیں. آگے آ جائیں, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, پھر میں ان کے پاس آؤں گا, من بین ایدیہم ان کے سامنے سے, ومن خلفہم ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم ان کے رائٹ سے, وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, پھر میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا, ان کو گمراہ کرنا چاہوں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور آپ اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. ویسے اس کے بڑے پروفاؤنڈ میننگ ہے کہ رائٹ سے آنا, لیفٹ سے آنا, بیہائنڈ سے آنا, سامنے سے آنا, کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ نیڈز اے لاٹ آف ٹائم, تو ہم اسی ڈیٹیلز بھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن مینلی شیطان کی جو گولز ہے نا, کس طرح سے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, وہ میں ذکر کر لیتا ہوں بریفلی. پہلا ایسا گول ہے کہ وہ کسی طرح سے انسانوں کو شرک کے دائرے میں رکھے, مشرک بنا کے چھوڑے. مشرک یا کافر اسلام میں نہ آنے دے, اسلام میں نہ آنے دے. اگر ایک انسان اسلام میں آ جائے, پھر سب سے بڑا اس کا جو ٹریپ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کو میں کسی طرح سے بدعتوں میں لگا دوں. کیونکہ جو مشرک ہے اور جو کافر ہے وہ تو اس کا اپنا ہے, وہ تو فار شور ہمیشہ ابدی جہنمی ہے. لیکن ایک انسان اگر فولڈ آف اسلام میں آ کے کلمہ پڑھ لیا, وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں بدعات میں لگا دوں, نئے انوویشنز میں لگا دوں. کیونکہ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کو میجر سن سے بھی زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. کیونکہ میجر سن سے تو قتل کر دیا, والعیاذ باللہ فورنیکیشن کر دی کمٹ, تو انسان توبہ کر سکتا ہے نا, نگلیکٹ ہوتا ہے, گلٹ ہوتا ہے. بدعت جو کر رہا ہے وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. ہم کبھی نیکی پہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں.
نیکی سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ ہوتی وہ کیا ہے, وہ بدعت ہوتی ہے. اگر انسان بدعت سے بھی بچ جائے اور صحیح راستے پہ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے اور صحابہ کا راستہ ہے اس پہ چل جائے, تو پھر کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے بڑے بڑے گناہ کروائے, قتل کروا دے, فورنیکیشن, ماں باپ سے بدتمیزی کروا دے, پڑوسی سے برا سلوک کروا دے, بڑے بڑے کبائر کروا دے, نماز چھڑوا دے, یہ کام کروا دے. اگر وہ شخص ان سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, وہ ایسے اعمال کرواتا ہے جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں. فار ریفرنس ہمارا لیکچر تھا لیکنگ بکٹ والا, وہ آپ دیکھ لیجیے گا. ایسے اعمال جن سے نیکیاں اس کے تمام برباد ہو جائیں. اگر انسان ان اعمال سے بھی بچتا ہے تو پھر آتا اور مائنر سنس کرواتا ہے, یہ چھوٹا گناہ ہے, اس پہ کیا مسئلہ ہے, یو نو جسٹ دیٹ گلمس ٹو دیٹ گرل, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک نظر تو ہے, تم کیا. اور پھر کیا کہتا ہے, کہلواتا ہے, تم اس گناہ کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. یہ انسان کو وسوسے دیتا ہے, حقیر بناتا ہے چھوٹے گناہوں کو, حتیٰ کہ وہ چھوٹے گناہ اتنا کرتا رہ جائے کہ وہ پہاڑ جتنے بڑے بن جائیں اور اس کی بربادی کا باعث بن جائیں. یہ مت دیکھیں کہ گناہ کتنا بڑا ہے, یہ دیکھیں گناہ کرنے کس کے سامنے گناہ کر رہے ہیں, کس کی بات کا انکار کر رہے ہیں. یہ سبحان اللہ بات ہے. اور جو انسان ان چھوٹے گناہوں سے بچ جاتا ہے اس کو پھر فزیکلی اور مینٹلی ہارم کرتا ہے, جیسے ہم نے ذکر کیا, چاہتا ہے کسی طرح سے ان کو میں پیچھے پلٹوں. فرنٹ سے آنے کا مطلب کیا ہے, دنیا کو خوبصورت بناتا ہے انسان کے لیے. علماء نے اس کی تفسیری لکھی ہے بریفلی, دنیا کو خوبصورت بناتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ دنیا ہی ہے ہر چیز. اصل جو ہے نا دنیا, اس کو کمال ہو, اس کے اندر پڑ جاؤ, دنیا کو جو ہے نا بہترین کر کے پیش کرتا ہے. پیچھے سے آنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آخرت کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے. انہ یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, کہ لوگ تو دیکھتے ہیں بہت دور ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ قریب ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. لیکن وہ بلاتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں آخرت بہت دور ہے, چھوڑ دو, کھاؤ پیو عیش کرو. رائٹ سے آنے کا مطلب کیا ہے, شو آف کرواتا ہے ورشپ میں, نیک اعمال میں انٹینشنز خراب کرواتا ہے, شو آف کرواتا ہے. اور لیفٹ سے آنے کا مطلب ڈیٹیل ہے ایسی بہت زیادہ. لیفٹ سے آنے کا مطلب ہے کہ جو سنز ہیں ان کو انسان کی نظروں میں بلٹل کرواتا ہے کہ سن تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ اب تم اس گناہ سے تم اللہ جہنم. میں نے سے لوگوں کے, میرے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے. سبحان اللہ, ان کو اندازہ ہی نہیں ہو کیا بات کر رہے ہیں. اٹس ناٹ دا سن, اٹس بیسکلی کہ آپ کس ذات کی ڈس اوبیڈینس کر رہے ہیں. ایک عورت نے, بدکار بری عورت تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا تھا, وہ جنت میں گئی. کیا یہ بہت بڑا عمل تھا؟ نہیں, چھوٹا سا عمل تھا, لیکن اس کی انٹینشن بھی تھی کہ اللہ کی خالص رضا کے لیے کری تھی. وہ اس خالص انٹینشن نے اس کو جنت میں ڈال دیا. اور ایک شخص جو اس نے بلی کو بھوکا رکھا اور کمرے بند رکھا, کہ یہ بہت بڑا عمل تھا؟ نہیں, چھوٹا سا عمل تھا. اتنا مطلب قتل سے بڑا عمل ہے کیا فورنیکیشن سے یا ماں باپ کی نافرمانی سے بڑا عمل ہے؟ نہیں, چھوٹا عمل ہے. لیکن اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا کیونکہ اس نے ایک عمل کو, گناہ کو چھوٹا سمجھا. ٹھیک ہے, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اس ڈیٹیلز میں ہم نہیں چاہتے آگے پیچھے دائیں بائیں سے, لیکن لب لباب کیا ہے کہ جو شخص ناشکرا ہوگا وہ اس کی پارٹی میں ہے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. جو شخص شکر گزار نہیں ہوگا وہ اس کی پارٹی میں ہے. اس کا سب سے بڑا سمٹم کیا ہے اور ایک سمبل کیا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوگا. اور شکر گزار ہونے کے لیے وی ہیو ٹو سی دا برائٹ سائڈ, وی ہیو ٹو تھنک پازیٹیو. اور شکر کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ہم استعمال اور اس کی نافرمانی پہ نہ کریں. جو اس نے نعمتیں, آنکھیں, ہاتھ, زبان, جو کچھ اس نے دیا ہے اس کا استعمال صحیح طرح کریں. وہ جب نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں نا, رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ مجھے میری مدد کریں ذکر کرنے میں, شکر کرنے میں اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے میں. تو عبادت جو ہے نا سب سے ایک ذکر ہے نا, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اینڈ دا بیسٹ فارم آف ذکر از اللہ کا شکر, اینڈ دا بیسٹ فارم آف شکر از اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. دس از دا بیسٹ فارم آف شکر. ایک انسان کہے تو اللہ تعالیٰ شکر ہے لیکن وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے, دس از ناٹ شکر, یہ تو بلکہ ناشکری ہے اور یہ ایک طرح سے جرت ہے. تو شکر گزار بن جائے. اینڈ ہیئر شکر مینز رائچسنس. یہ نہیں کہ ایک شخص الحمدللہ 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 گالی بھی دے رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے اور نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے. نہیں, ہیئر شکر مینز
رائچسنس, کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ, یہاں پہ جو شکر ہے, جو اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں مزید بڑھا دیں گے. وَإِن كَفَرْتُمْ, یہاں پہ شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفرتم, کفر. تو اصل جو کفر کا اپوزٹ ہے which is شکر, which means righteousness, which means good actions, which means اسلام, دین. تو اصل جو شکر کا مطلب ہے وہ righteousness اور دین ہے. آگے فرمایا قال اخرج منها, نکل جاؤ یہاں سے, مذموم و مدحورا, belittled اور just get out of here. لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین, جو تمہیں فالو کرے گا ہم ان کو بھی تمہارے ساتھ جہنم میں بھر دیں گے. شروع میں یاد ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری فزیکل بیوٹی کے بارے میں بات کی تھی کہ ہم تمہیں کتنا بہترین بنایا. ناؤ اللہ تعالیٰ بات کریں کہ جو شخص ہمارے اس قرآن پہ عمل نہیں کرے گا نا, اس دین پہ عمل نہیں کرے گا, جو اپنی فزیکل بیوٹی تو شاید مینٹین کر کے انٹرنل بیوٹی کو ختم کر دے گا اور اپنے آپ کو انٹرنلی ایک برا انسان بنا دے گا, وہ تمہارے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا. اور پھر فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور اپنی بیوی, ابھی اللہ تعالیٰ شفٹ کرے سٹوری تھوڑی سی کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, جو مرضی کھانا ہے کھائیں. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ, اس کے قریب بھی نہیں جانا, یہ نہیں کہا اس کا فروٹ نہیں کھانا. فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ جو ہے نا گناہ کاروں میں سے ہو جائیں گے. اگلی آیت پہ آ جائیں. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے ان کو وسوسہ دیا. وسوسہ مینز ہمسا وغابا, ہمسا وغابا, ہمسا وغابا, آ کے بولا پھر غائب ہو گیا, آ کے بولا پھر غائب ہو گیا, بولا پھر غائب ہو گیا, کوئی بات ڈالی پھر غائب ہو گیا. تو شیطان کرتا ہے ایسے کہ آتا ہے وسوسہ دیتا ہے پھر چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو کہ شیطان ایک ہی دفعہ آیا تھا آدم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یہ فروٹ کھا لیں, انہوں نے کہا ہاں چلو اٹس اے گڈ آئیڈیا لیٹس ڈو دس, ایسا نہیں ہوا تھا. بلکہ ادر واٹ ہیپنڈ, ہی کیم اگین اینڈ اگین, اگین اینڈ اگین, اگین اینڈ اگین, اور ان کو وسوسہ دیتا رہا. اور شیطان کا جو اصل پلان تھا, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا شیطان آدم علیہ السلام کو کہ آپ نے لا تقربا هذه الشجرة, آپ نے قریب نہیں جانا. Now I was expecting the goal of shaitan to be to make them Adam and Eve to eat from the tree. یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اس کا گول کیا ہوتا, اس کا جو مشن کیا ہوتا کہ میں وہ درخت سے جو ہے نا کھانا کھلوا لوں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا پلان ریویل کر رہے ہیں قرآن میں. This was not just his goal, his goal was bigger than that. اور وہ آگے فرماتے ہیں شیطان کا گول کیا تھا, وسوسہ کس چیز کا دیا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, کس وقت کے لیے دیا؟ لِيُبْدِئَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. شیطان یہ چاہتا تھا ان سے کہ ان کی پرائیویٹ پارٹس کو واضح کر دے ایک دوسرے پہ, ان کی جو کپڑے اتروا دے, ان کو شیملیس بنا دے, ان کی جو من سوآتہما, ان کی جو شیملیس جو شیمفل پارٹس ہیں ان کو واضح کر دے, اور ان کی جو بیسیکلی بدصورتی جو ہے نا بیسیکلی انسان کی, اس کو واضح کر دے. حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے, لیکن ہی وانٹس کہ انسان بدصورت بن جائے بائی ریموونگ ہز کلودنگ, بائی ریموونگ ہمسیلف اینڈ بائی ایکسپوزنگ ہز اورا. اور یہی وجہ تھی کہ شیطان, اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزیکٹلی بتا رہے ہیں کہ شیطان کے ذہن میں کیا تھا. شیطان کے ذہن میں صرف نہیں تھا کہ میں اس کو فروٹ کھلوا دوں, رادر ہی وانٹیڈ کہ میں اس کے جو ہے نا اصل اس کے جو ڈیکوریشن ہے, جو اس کا لباس ہے وہ اتروا دوں اور یہ گناہ کے قریب آ جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سبحانہ, جو اللہ کے ورڈز ہیں نا بڑے چوزی ہیں, بڑے امیزنگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیا لا تقربا هذه الشجر, قریب نہ جانا. قرآن میں کن کن چیزوں کے یہ الفاظ یوز ہوئے ہیں؟ لا تقرب الزنا, لا تقرب الزنا, لا تقرب الفواحش, شملس چیزوں کے قریب نہیں جانا, زنا قریب نہیں جانا, اس درخت کے قریب نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ یہ درخت بھی جو ہے نا الٹیمیٹلی اٹ ول میک یو شیملیس, یہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو واضح کر دے گا, جو شیطان کا اصل مشن تھا. اللہ یہ نہیں کہ لا ولا تزنوا, زنا مت کرنا یا فروٹ مت کھانا, نہیں, لا تقربا, اس کے قریب نہیں جانا, کیونکہ اٹ ہیز اے گریویٹیشنل پل ان اٹ, اٹس اے ویشیس سائیکل. انسان کہتا ہے کہ اٹس جسٹ اے گلمپس آن ہر, دیکھتا ہوں, اٹس جسٹ اے اسمائل, شی از جسٹ اسمائلنگ ایٹ می, اس میں کیا بڑی بات ہے, اٹس جسٹ اے میسج اور اے کال,
ایک ہی دفعہ مل رہے ہیں, پروجیکٹ کی اسائنمنٹ کی وجہ سے مل رہے ہیں, مل لیتے ہیں, اس پہ کیا بڑی بات ہے, مطلب کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ انسان گھستا جاتا ہے, گھستا ہے, until and unless he commits a big sin. یہ شیطان کا اصل چیز ہے کہ وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کو لیتا آتا ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا فرمایا, من سوآتہم, ان کو جو ہے نا آہستہ آہستہ انسان کو ایکسپوز کر جاتا ہے. سو وین وی ایکسپوز ایچ ادر اگینسٹ دا کمانڈز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, دس از ٹرو اگلینس. اصل انسان کی خوبصورتی کیا ہے, اللہ نے اسے خوبصورت بنایا, اور یہی خوبصورتی کو اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے اس کو یوز کرے, دس از بیوٹیفل. اپنی بیگم کے ساتھ یا اپنے جو بھی جن کے ساتھ کر سکتے ہیں واضح. لیکن اگر اس چیز کو اگر اللہ تعالیٰ کے کمانڈز کے علاوہ یوز کیا جائے تو پھر انسان الٹیمیٹ جو ہے نا وہ ایک گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. اینڈ دس از الٹیمیٹ اگلینس جو کہ شیطان ہم سے کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ سوا کیا چیز ہے, اٹس اے ڈیڈ کارپس, اٹس اے کارپس کہ جس کو انسان کو دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے, ایک گھن آتی ہے, ایک مردہ لاش پڑی ہے جس کا فلیش بھی جو ہے نا ہٹا ہوا ہے, اس کے اندر کیڑے بھی پڑے ہوئے ہیں, اور ایک عجیب سی چیز ہے, انسان کو ایک کراہت سی محسوس ہوتی ہے. تو شیطان بھی کہنا چاہتا ہے کہ بیسیکلی جو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا, شیطان چاہتا ہے کہ اس کو ایکسپوز کر دیں, اور اتنا ایکسپوز کر دے, اتنا مائنڈ سے پلے کر جائے کہ until unless اس بندہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ دس از ماڈرنٹی, دس از ٹرو انڈیپینڈنس, اپنے آپ کو اتار دینا. انسان جو ہے نا, انسان کو جو برے اعمال ہے اچھے کر کے پیش کرتا ہے شیطان, ان کے ذہن میں خوبصورت طرح پیش کرتا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن, یہ جو آج کل آپ سلوگنز دیکھ رہے ہیں, میرا جسم میری مرضی, یہ جو ہے نا یہ چار دیواری ہمیں قبول نہیں, اور اس کی چیزیں بیوٹیفائی کر دی ہے شیطان نے برے اعمال کو انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلتے ہیں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, اور شیطان نے انہوں قسمیں کھائیں کہ میں آپ کا سنسیئر دوست ہوں. قسمیں کھا کے, وہ جھوٹی قسمیں کھا کے بتا رہا ہے کہ میں آپ کا سنسیئر دوست ہوں, آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں. کیا کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ درخت سے کھا لیں, آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائیں گے. ان تکون ملکین او تکون من الخالدین, جنت پہ دو لوگ رہ سکتے ہیں یہاں پہ. وہی کہہ رہا ہے, یا تو اینجل رہ سکتے ہیں, یا وہ رہ سکتے ہیں جن کے پاس گرین کارڈ ہے جنت کا, وہ وہاں رہ سکتے ہیں. اور وہ لوگ آپ تبھی رہ پائیں گے کہ جب یہاں کا یہ فروٹ کھا لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ کہیں فروٹ نہ کھا لیں. اور اللہ تعالیٰ سے بد ظن کر رہا ہے کہ یو وانٹ ٹو اسٹے ان جنہ, بٹ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں نہ رہنے دیں. سو اگر آپ چاہتے ہو جنت میں رہو تو یہ فروٹ کھا لو, یا تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم امورٹل بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. سو اللہ تعالیٰ کے خلاف خود سے انسان کو بد ظن کر رہا ہے, جیسے ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ میرے ساتھ سے کیوں ہوا, میں ایسے کیوں نہیں کر پا رہا, حالانکہ وہ تو ایسا ہے, اور میرے ساتھ کتنی پرابلمس ہیں, میں کیوں نہیں ایسے نیکیاں کر پا رہا, حالانکہ وہ شخص ہوتا ہے ایزیلی کر پا رہا. میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا, اس کے ساتھ کیوں نہیں پیش آیا, حالانکہ میں تو نماز پڑھتا ہوں, وہ نماز نہیں پڑھتا. اللہ تعالیٰ کے خلاف انسان کو بد ظن کرتا ہے شیطان, آگے کہتا ہے بار بار. ٹھیک ہے, آگے فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, انسان کو نا اس نے دھوکے میں ڈال دیا, آدم کو اور ایو کو. دلون کس کو بولتے ہیں, بکٹ کو بولتے ہیں. دلون مینز بکٹ, اور بکٹ کو نکالنا مینز بولتے ہیں ادلا دلون, کہ سلولی اینڈ گریجولی اس کو پل کرنا. ٹھیک ہے, سلولی اینڈ گریجولی. اگر تیزی سے بکٹ کو نکالا جائے تو ایک تو کیا کرتی ہے, وہ واٹر اسپل اوور کرتی ہے, اور دوسرا اس کو بولا جاتا ہے دلون. ٹھیک ہے, کہ تیزی سے نکالنا. لیکن یہاں پہ جو ہے نا فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ مینز ان کو آہستہ آہستہ, جیسے بکٹ کو نکالا جاتا ہے جو بھری ہوئی ہوتی ہے پانی سے, ان کو آہستہ آہستہ پول کیا اپنے پاس. ہی ویٹڈ, آہستہ آہستہ ان کو وسوسے دیے, ویٹ کیا, اور پھر آہستہ اپنی طرف کھینچا. جلدی نہیں ہے, آتی نہیں کہا کہ یہ کھا لو اور اللہ کی نافرمانی کرو, اور ادھر آہستہ آہستہ ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ بتایا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, تو جب انہوں نے درخت کا وہ پھل کھا لیا, فوراً سے انہیں کپڑے اتر گئے, اور وہ فوراً سے درخت کے پتے توڑ کے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو آدم کی فطرت میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان کور کرتا ہے.
آدم اور بنی آدم کی فطرت میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کور کریں اور اپنے صدر کو چھپائیں. تو یہ جو لوگ آج کل اپنے آپ کو واضح کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کی فطرت کرپٹ ہو گئی ہے. گناہ کر کر کے اپنی فطرت کو اتنا کرپٹ کر لیا انسان نے کہ وہ جو اپوزٹ چیزیں, جو اگلینس ہے, اس کو سمجھتا ہے کہ دس از بیوٹی اور یہ شو کرنی چاہیے, اور اپنی فطرت کے انسان خلاف جانے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے سائیکالوجی میں بھی نا ایک ٹیسٹ کیا گیا کہ ایک بوائلنگ واٹر تھا, اس میں جب فراگ کو پھینکا گیا فوراً سے اس نے ڈپ کیا اور جمپ مار کے باہر نکل گیا. لیکن دے ٹک دا فراگ اور نارمل واٹر رکھا اس میں اس کو ڈالا, آرام سے بیٹھ گیا وہ, نیچے سے فلیم آن کر دیا. آہستہ 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 پانی گرم ہوتا جائے کہ اس کو اندازہ ہی نہ ہو, اینڈ دا فراگ ڈائڈ, کہ وہ اتنا گرم ہو گیا کہ ہی ڈائڈ, اس کو موقع ہی نہیں ملا باہر جانے کا. تو اگر انسان کو وہ ایک دم آ کے پکڑے نا, اس کو ریلائز ہو جائے, او یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے, لیکن وہ کیا کرتا ہے, ون تھاٹ اگین, 2 دن بعد پھر تھاٹ, پھر کرتے کرتے دن میں کئی تھاٹس آنے شروع ہوتی ہیں اور انسان کو اس طرح سے وہ گمراہ کرتا جاتا ہے. فَضَلَّهُمَ بِغُرُورٍ, ایک تو مطلب ہے کہ اس نے گمراہ کر دیا غرور کا, اور ایک اردو مطلب یہ ہے اس کا کہ اس کی ان کی جو پرائڈ تھی نا وہ ان کو بیچ میں لے آیا. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, کوئی ہمیں نیکی کی بات کرے, آپ مجھے بتا رہے ہیں, یہ میری ایج دیکھو اور اپنے ایج دیکھو, یا ہماری جو پرائڈ اور ایروگنس بیچ میں آ جاتی ہے انفارچونیٹلی, ہم اس کی بیسس پہ جو ہے نا ہم حق کا انکار کر بیٹھتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. اور ایک اور بات دیکھیں, جب انہیں حرام کھایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا, قرآن کیا کہتا ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے حرام کھایا تو انہیں کپڑے اتر گئے. یہ بات یاد رکھیں, جب انسان حرام کھاتا ہے نا تو وہ اس کی نسلوں کے کپڑے اتر جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, جب انسان اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ لے جاتا ہے اس کے اور اس کی نسلوں کے کپڑے اترتے ہیں, مینز وہ شیملیس ہو جاتی ہے. اور جب بھی انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے کسی قسم کا بھی, he becomes or she becomes shameless. It becomes hard for him to lower his gaze. It becomes hard for that person to stop listening to music. And it becomes hard to control your nafs. جب بھی انسان گناہ کرتا ہے, حرام ایکشن کرتا ہے, اس کے دل پہ کالے دھبے پڑتے جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے اور اس کے دل پہ تالے لگ جاتے ہیں. The more we sin, the more we give power to Iblis and شیطان, کہ وہ حاوی ہوتا جاتا ہے. And the more we control ourselves, اتنا ہی زیادہ اس کی پاور کم ہوتی جاتی ہے اور انسان اسٹرینتھن ہوتا جاتا ہے. سو حرام ایکشن سے ہمیشہ گناہ, اور وہ بھی کرواتا ٹیکنیک سے. زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, قرآن کہتا ہے شیطان نے ان کو اعمال مزین کر دیا اور وہ بڑے مزین کر کے اعمال پیش کرتا ہے. وہ یہ نا کاسیات عاریات, اللہ کی میں نے کہا کہ میں نے 2 لوگ ایسے دیکھے ہیں, 2 ایسے نہیں دیکھے جو جہنمی ہوں گے. ایک ان میں سے کون سی ہیں عورتیں ہیں جو کاسیات عاریات, they are clothed but naked, they are wearing clothes but they are naked, because ان کو بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ this is true beauty and this is true independence. تم ایسے کرو تم جو ہے نا بہت خوبصورت لگو گی. اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے نا اس میں ہمیشہ حکمت ہوتی ہے. اللہ کا حکم تھا کہ یہاں کہ تم نے درخت کے پھل نہیں کھانا, اس میں اللہ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ خیر چاہتے تھے. اصل میں اللہ تعالیٰ وانٹڈ کہ وہ جنت میں رہیں ایک طرح سے, اگر وہ پھل نہ کھاتے تو وہ جنت میں رہتے نا. لیکن شیطان نے ان کو اپوزٹ کہا کہ تم پھل کھاؤ گے تو جنت میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, حالانکہ انہوں نے پھل کھائے تو اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو گئے. اینڈ دیر ٹیسٹ بگین. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ, دنیا پنشمنٹ نہیں ہے, یہ کرسچن کانسیپٹ ہے, دنیا پنشمنٹ ہے. رادر دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے ایز اے ٹیسٹ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کون کرتا ہے یہاں پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہمیشہ حکمت ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور وہ فروٹ سے روکنے کی بھی جو حکمت تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ انسان مطلب بہتر چاہتے تھے انسان کے لیے, لیکن شیطان چاہتا ہے کہ اس کے لیے میں برا ہی کروں, کیونکہ شیطان ہمیشہ, اللہ تعالیٰ فرمایا ان شیطان لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ویسے دشمن ہے جو ہمیں تو دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ویسے دشمن ہے کہ جب ہم پہ وار کرتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کون ہے یہ. اٹ از انٹیلیجنٹ ٹو اسٹڈی یور اینیمی, رائٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ نیور انڈر اسٹیمیٹ یور آرمی, یور اینیمی, سوری. جو شخص اپنے اینیمی کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو شیطان کو ہم بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, ہم بہت کم جانتے ہیں
اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بارے میں جانو اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک اور جگہ فرمایا ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے، وہ تمہارا بہت کھلا دشمن ہے. آخری آیت آدم نے کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم سے جب غلطی ہو گئی تو آدم نے ریئلائز کیا اور ریپینٹ کیا. ابلیس سے جب غلطی ہوئی تھی تو ابلیس نے بلیم کیا اور چیلنج کیا. تو یہ بات یاد رکھیں، آدم کی خاصلت ہے جب بھی اس سے گناہ ہوتا ہے وہ ریئلائز کرتا ہے اور ریپینٹ کرتا ہے. ابلیس کی خاصلت ہے کہ وہ بلیم کرتا ہے اور چیلنج کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کس میں آدمی خصلت ہے اور یا ابلیسی خصلت ہے. سو آلویز ریپینٹ اینڈ ریئلائز اینڈ نیور بلیم اینڈ چیلنج اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ ابلیس کی فوج کرتی ہے ایسا کام. انسان یہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے انف چانسز دیے گئے تھے، میں چاہتا تو بچ سکتا تھا لیکن میں نے یہ کر دیا. اور آخری بات، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف میں سے ایک شخص تھے جن کی وفات ہو رہی تھی، اور when he was on his death bed تو لوگوں نے ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں. تو انہوں نے دو الفاظ کہے. انہوں نے کہا انذرتکم سوف، انذرتکم سوف، انذرتکم سوف. I warn you against saying I will. اور اس کا مطلب کیا تھا ان کا کہ never say I will repent one day, never say I will pray one day, never say I will become a better person one day, never say I will leave this sin one day. کبھی یہ مت کہنا کہ I will, rather do it now. کیونکہ انسان کو ٹائم نہیں ملتا. پھر کتنی لوگ ہیں آج اپنی قبروں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، لیکن آج وہ اپنی قبروں میں اینڈ دے نیور گاٹ دا چانس. تو شیطان لمبی زندگی کے وعدے کرتا ہے، حالانکہ زندگی بہت تھوڑی ہے. کم سنعیش فی دنیا، ہم نے کتنے عرصہ رہنا اس دنیا میں؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت تھوڑا عرصہ. اور اس لائف کو کمپیئر کریں ذرا آخرت سے، ہیوج لائف پہ. آخرت تو چھوڑیں، صرف برزخ کی زندگی سے کمپیئر کریں، قبر کی لائف سے کمپیئر کریں ذرا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ڈائیڈ ان 35 ہجری، اسٹارٹ آف 36 ہجری. ان کو اپنی قبر میں آج 1401 سال ہو گئے ہیں تقریباً، 1401 سال. فرعون اور آل فرعون کو اپنی قبروں میں ہزاروں سال ہو گئے ہیں. قرآن میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم فرعون اور آل فرعون کو صبح اور شام عذاب دیتے ہیں. اور آئندہ کتنا عرصہ رہنا ہے؟ الی یوم القیامہ، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. نوبڈی نوز کب تک ہم نے رہنا ہے. وی تھنک سو مچ اباؤٹ آر بیڈ ان دنیا، آر روم ان دنیا، آر ریزیڈنس ان دنیا، لیکن ہم نے جس گھر میں اور جس بیڈ پہ ہزاروں سالوں کے لیے سونا ہے، اس کے بیڈ کا ہم نے بندوبست نہیں کیا ہوا، اس کی وینٹیلیشن کا ہم نے بندوبست نہیں کیا ہوا. سو دنیا کی زندگی بھی گزاریں لیکن اتنا ریشو دیں جتنا رہنا ہے اس دنیا میں، اور آخرت کو بھی اتنا ٹائم دیں جتنا وہاں رہنا ہے. اینڈ اف یو کمپیئر دا ریشو آف دا لائف ان آخرہ اینڈ دس دنیا، اٹس نتھنگ، اٹس انفینٹی، اینڈ دس دنیا از few years. سو دا ریئل انویسٹمنٹ از انویسٹمنٹ آف دا آخرہ. جس شخص کو یہ چیز ریئلائز ہو گئی نا، وہ کامیاب انسان ہو جائے گا. بل تؤثرون فی الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو حالانکہ آخرت تو بہت بہتر ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کمپٹیشن نے اتنا بزی کر کے رکھا آپس میں، یو ور ان اے ریٹ ریس حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ اپنی قبروں تک پہنچ گئے، تمہیں پتہ ہی نہ چلا. تو علماء سے پیپل آر سلیپنگ دے ول ویک اپ وین دے ول ڈائی. ایک شوق میں کہ او خیر یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کاش اللہ مجھے زندگی دے دے،
کاش تو مجھے واپس لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب مجھے چانس دے دیں، اب میں واپس جا کے نیک اعمال کروں گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کلا، کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ایک کلمہ ہے ہوا قائلها، جو تم کہتے ہو. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی واپس آیا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. تو انویسٹ ان دا ہیئر آفٹر، جو کہ اصل گھر ہے، اصل زندگی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیشۃ الاخرہ، یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ہے ہی نہیں. سو زندگی اس طرح گزاریں، کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل، جیسے اس دنیا میں ایک وے فیرر ہے، ایک ٹریولر ہے، ایک اسٹرینجر ہے. اور اللہ کے نبی کی مثال بھی ایسی تھی، کتنے لوگ آئے کتنے چلے گئے. لیکن what matters is to live a kind of lifestyle in this world کہ when you pass away people miss you and people would say کہ اگر یہ بندہ کاش کچھ اور سال رہ جاتا اس دنیا میں تو مزید لوگوں کو بھی دین پہ لے آتا، یا مزید خیر کام بڑھ جاتا. ہم دنیا میں آتے ہیں نا، ہم رو رہے ہوتے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر نہ روئیں تو نرس یا ڈاکٹرز مارتے ہیں کہ روئے تاکہ یہ لائف کی نشانی ہے. زندگی اس طرح گزاریں کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو خوش ہو کے جا رہے ہوں اور لوگ رو رہے ہوں. اور جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہو اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہو تو وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو اور ہم انہیں دیکھ کے خوش ہوں. امیجن میٹنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فار دا فرسٹ ٹائم ایٹ ہاؤس، اور وہ کہیں کہ جاب ویل ڈن، یو گیو اٹ یور بیسٹ شاٹ، اینڈ کتنا پراؤڈ مومنٹ ہوگا یہ، سبحان اللہ. So this matters a lot. Work really hard for this statement by Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو الٹیمیٹ ہیپینس اور خوشی ہے وہ ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا کرے، اور جو ہم نے آج سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت
أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.